السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پیپلز پارٹی نے ایک مرتبہ پھر مسلم لیگ نون کے خلاف بیان داغ دیا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا ٹارگیٹ جو ہے اب اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون ہے اور مولانا ہے، پی ڈی ایم ہے۔ وقتاً فوقتاً پیپلز پارٹی بیان تو دیتی رہتی ہے جب سے پی ڈی ایم سے الگ ہو گئی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیان دینے سے پیپلز پارٹی کتراتی ہے، گریز کرتی ہے، کوشش کرتی ہے کہ اپوزیشن کو ٹارگٹ بنائے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اپوزیشن میں ہو ہی نہیں پیپلز پارٹی یا تو اس طرح لگ رہا ہے کہ اپوزیشن یعنی نون لیگ کی اور پی ڈی ایم کی اور مولانا کی اپوزیشن کر رہی ہے۔ فوکس جو ہے پیپلز پارٹی کا اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی حکومت نہیں، بلکہ نون لیگ اور پی ڈی ایم اور مولانا ہے۔ ابھی آج نیر بخاری جو ہے سیکرٹری جنرل ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے نون لیگ کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور یہ معاملہ ہوا ہے تحریک عدم اعتماد سے۔ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے نون لیگ ظاہر ہے ایک اپنا موقف رکھتی ہے، اور نون لیگ کلیئر کر چکی ہے کہ تحریک عدم اعتماد اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر جب کامیاب نہیں ہوگی تو ہم اسٹیبلشمنٹ سے مدد کیوں مانگیں۔ یہ نون لیگ کا ایک موقف یہ رہا ہے، اور ایک دوسرا نقطہ نون لیگ کا یہ ہے کہ بھئی ہم عثمان بزدار کو اگر ہٹائیں پنجاب میں تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہمارا تو نقصان ہی ہوگا الٹا۔ 2 سالوں میں مسئلے مسائل تو حل کر نہیں پائیں گے، اور پی ٹی آئی کی مرکزی حکومت اگر عمران خان بیٹھے ہوں گے مرکز میں تو وہ ہمیں چلنے نہیں دیں گے۔ تو ہم ایسا کام کیوں کریں کہ جو ہمارا آئندہ الیکشن میں ہمارا گراف جو ہے وہ نیچے چلا جائے اور عمران خان کا گراف اوپر چلا جائے۔ یہ نون لیگ کا موقف رہا ہے۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کو مسلسل دباؤ ڈالتی رہی ہے، مسلسل پریشرائز کرتی رہی ہے کہ نون لیگ جو ہے تحریک عدم اعتماد پیش کرے، وہ عثمان بزدار کے خلاف۔ اس مقصد کے لیے بلاول بھٹو زرداری نے لاہور یاترا بھی کی ہے، اور لاہور میں پرویز الہی سے بھی انہوں نے ملاقات کی، حمزہ شہباز سے اس سے پہلے ملاقات کی اسی دن ہی، اور کوشش وہ کر رہے ہیں کہ تبدیلی لائی جائے۔ ممبران پیپلز پارٹی کے ٹوٹل ہیں 7 پنجاب میں۔ تو نون لیگ پیپلز پارٹی کو یہ کہتی رہی ہے کہ بھائی آپ کو کوئی جواز نہیں بنتا کہ آپ ہمیں مشورہ دیں۔ آپ کے پاس اگر اکثریت ہے، عددی اکثریت ہے، تو آپ بلا شک تحریک عدم اعتماد کے لیے آگے آئیں، لیکن آپ کے پاس تو بندے ہیں نہیں، اور جس پارٹی کے پاس بندے نہیں ہیں وہ پارٹی، یعنی وہ ایک کہاوت ہے نا کہ عبداللہ کی شادی میں عبداللہ کی بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ تو یہ پیپلز پارٹی پرائے معاملے میں جہاں پہ پیپلز پارٹی کے پاس بندے نہیں ہیں، اکثریت نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا زور کیوں ہے؟ پیپلز پارٹی ایکچولی عثمان بزدار کو ہٹانا نہیں چاہ رہی۔ پیپلز پارٹی کا ٹارگیٹ جو ہے وہ نون لیگ ہے۔ پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی ہے کہ نون لیگ کا کسی نہ کسی طرح نقصان ہو۔ پی ٹی آئی کا نقصان کرنے میں اتنی دلچسپی پیپلز پارٹی کی نہیں ہے جتنی دلچسپی نون لیگ کا نقصان کرنے میں ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ نون لیگ کا پنجاب میں نقصان ہوگا، نون لیگ کا گراف گرے گا تو ہمارا شاید کوئی گراف بڑھے گا یا ہمیں کوئی اسپیس ملے گی، جگہ ملے گی پنجاب میں۔ تو پیپلز پارٹی کا ٹارگیٹ ایکچولی نون لیگ ہے۔ تو اب نیر بخاری نے جو الزامات لگائے ہیں، انہوں نے ایک تو دیکھیں سوچنے کی بات ہے، جب آپ پریشرائز کر رہے ہیں، خود پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ بھئی تحریک عدم اعتماد لائی جائے، اب اگر نون لیگ نے تحریک عدم اعتماد کی بات کی ہے، نون لیگ کے کسی رہنما نے، تو اس پہ پیپلز پارٹی کا کیا بیان داغنے کا تو تک ہی نہیں بنتا، پیپلز پارٹی کی تنقید ہی نہیں بنتی۔ پیپلز پارٹی کو تو ویلکم کرنا چاہیے کہ بھئی نون لیگ اگر کوئی لیڈر بیان دیتا ہے تو بھئی آ جاؤ، ہم آفر بھی آپ خود کر رہی ہیں، پھر نون لیگ کا کوئی لیڈر بیان دے رہا ہے کہ بھئی تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ لانی چاہیے یا اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، مشاورت کرنی چاہیے، تو آپ اس کے خلاف بیان جاری کر دیتے ہیں کہ بھئی نون لیگ یہ بتائے
کہ نون لیگ نے کیا عددی اکثریت پوری کر لی ہے، اور ظاہر ہے آپ مشاورت کریں، نون لیگ سے مشورہ کریں، بیان داغنے کی بجائے میڈیا میں نون لیگ کے خلاف بیان بازی کرنے کے بجائے، تنقید کرنے کے بجائے آپ نون لیگ سے رابطہ کریں۔ پیپلز پارٹی کو تو یہ چاہیے تھا نا کہ نون لیگ سے رابطہ کرے اور مشاورت کرے۔ نیر بخاری صاحب ملے نا نون لیگ کے رہنماؤں سے، نہیں ملیں گے، نہیں بیان بازی جاری کریں گے اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے کہ ایک تو اپوزیشن کو ہم نے توڑ دیا، دوسرا تحریک کا ستیہ ناش کر دیا، تحریک کو ہم نے غیر فعال کر دیا، ختم کر دیا تحریک کو۔ غیر فعال تو ہو گئی تھی تحریک، ختم نہیں ہوئی، لیکن تحریک غیر فعال ہو گئی تھی کچھ مہینے کے لیے۔ اب پھر پی ڈی ایم نے اس کو اٹھانا چاہا ہے اور ایک شیڈول تیار کر لیا گیا ہے پی ڈی ایم کی طرف سے۔ جلسہ بھی کیا جائے گا 29 اگست کو کراچی میں، اس کے بعد 28 کو اس سے پہلے جو اجلاس ہوگا سربراہی، اس میں پی ڈی ایم کی طرف سے آئندہ کا جو جلسوں کا شیڈول اور احتجاجی مظاہروں کا اور ریلیوں کا شیڈول اناؤنس کیا جائے گا۔ تو پیپلز پارٹی کو صرف نون لیگ اور پی ڈی ایم کے خلاف اور مولانا کے خلاف بیان بازی کرنے کا صرف ایک ہی مقصد پیپلز پارٹی کا ہے یا ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنا ہے اور اپوزیشن کے خلاف بیان بازی کرنی ہے، اپوزیشن کا نقصان کرنا ہے، تحریک کا نقصان کرنا ہے، اپوزیشن کو تقسیم کرنا ہے تاکہ عمران خان جو ہے وہ آسانی سے اپنی مدت پوری کریں اور ان کے حکمرانی میں، ان کی حکومت میں ان کے کوئی رخنہ نہ آئے، کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جا سکے، اور ان کو ایک کمفرٹیبل کرنے کے لیے۔ اور الزامات پیپلز پارٹی لگا رہی ہے نون لیگ کے اوپر، پی ڈی ایم کے اوپر، مولانا کے اوپر۔ تو پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ نون لیگ نے حکومت کی سہولت کاری کی ہے۔ میں نے سوال پہلے بھی یہ اٹھایا ہے کہ بھائی استعفیٰ نہ دینا یہ کون سی مطلب حکومت گرانا چاہ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم حکومت گرانا چاہ رہے ہیں اور نون لیگ جو ہے حکومت کی سہولت کاری کر رہی ہے، حکومت کو بچانا چاہ رہی ہے۔ اب منطقی نہیں بنتا، یہ بات الٹی ہے کہ بھئی نون لیگ اور مولانا اور پی ڈی ایم استعفیٰ دینا چاہتے ہیں، استعفیٰ اور پیپلز پارٹی استعفے سے انکار پیپلز پارٹی کر رہی ہے۔ تو استعفیٰ دینے سے حکومت کو نقصان ہو سکتا ہے، حکومت گر سکتی ہے، یا استعفیٰ نہ دینے سے؟ سیدھی سی بات ہے، استعفیٰ نہ دینے سے حکومت نہیں گرے گی نا، حکومت بچی رہے گی، استعفیٰ کوئی نہیں دے گا تو۔ لیکن اگر ساری جماعتیں استعفیٰ دے دیتی ہیں، پیپلز پارٹی سمیت، نون لیگ سمیت، پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں سمیت، تو پھر حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے نا۔ لیکن پیپلز پارٹی کہہ رہی نہیں جی، ہم استعفیٰ نہ دے کر حکومت کو گرانا چاہتے ہیں، اور اپوزیشن کی جو بڑی جماعتیں، باقی جماعتیں ہیں، نون لیگ اور مولانا اور پی ڈی ایم کی جماعتیں استعفیٰ دے کر حکومت کو بچانا چاہ رہی ہیں۔ یہ منطقی عجیب ہے کہ استعفیٰ نہ دے کر حکومت کو گرانا چاہتے ہیں اور استعفیٰ جو دینے والے ہیں وہ حکومت کو بچانا چاہ رہے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی نے صرف اپنا اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنا ہے، کیونکہ اگر پیپلز پارٹی اپوزیشن کا حصہ ہوتی، اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ حکومت کی بی ٹیم بن گئی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بن گئی ہے۔ اگر اپوزیشن کا حصہ ہوتی پیپلز پارٹی، تو پیپلز پارٹی اپوزیشن کے خلاف بیان بازی، غیر ضروری بیان بازی، یہ آج کا تو نیر بخاری کا مجھے نہیں لگ رہا کہ اس کا کوئی تک بنتا تھا، کوئی جواز بنتا تھا نون لیگ کے خلاف بیان بازی کرنے کا۔ ہاں، نون لیگ نے اپنی ظاہر پنجاب میں وہ جو مناسب سمجھے گی وہی فیصلہ کرے گی نا، بڑی جماعت ہے پنجاب کی۔ پیپلز پارٹی کیسے ان سے زبردستی فیصلہ کرا سکتی ہے؟ کیا پیپلز پارٹی سے نون لیگ یا پی ڈی ایم کی جماعتوں نے زبردستی فیصلہ کرایا ہے استعفے کا، یا سندھ اسمبلی ختم کرنے کا، سندھ حکومت ختم کرنے کا؟ ایسا فیصلہ تو پیپلز پارٹی کو کوئی پریشر نہیں ڈالا نا پی ڈی ایم کی جماعتوں نے یا نون لیگ نے یا مولانا نے۔ تو پیپلز پارٹی کیوں پریشر ڈال رہی ہے نون لیگ کے اوپر؟ سوال یہ بھی بنتا ہے کہ پیپلز پارٹی کیوں پریشر ڈال رہی ہے نون لیگ کے اوپر کہ نون لیگ تحریک عدم اعتماد ہی لائے؟ اور تحریک عدم اعتماد سب کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد اسٹیبلشمنٹ جب تک نہیں چاہے گی اور جب تک اسٹیبلشمنٹ مدد نہیں کرے گی تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے کہ اپوزیشن اکثریت میں تھی، اس کے باوجود ہار گئی۔ صادق سنجرانی
اقلیت میں تھے، ان کے پاس عددی اکثریت نہیں تھی ممبران کی، اس کے باوجود وہ جیت گئے اور ناکام ہو گئی اپوزیشن کی تحریک۔ اسی طرح یوسف رضا گیلانی کا جو سینٹ کا الیکشن تھا اور حفیظ شیخ کا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پی ٹی آئی کے پاس اکثریت تھی، عمران خان کے پاس، حفیظ شیخ کے پاس، وہ ہار گئے، اور گیلانی کے پاس اور اپوزیشن کے پاس کم تعداد تھی، اقلیت میں تھے لیکن جیت گئے۔ تو یہ بھی ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے مرضی کے بغیر تو نہیں ہوا نا، یہ تو سب کہتے ہیں کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ کے مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو نون لیگ اور مولانا کا موقف یہ ہے، مولانا اور نواز شریف نے جو آپس میں رابطے کیے تھے، ڈسکس کیا تھا اس پہ تفصیل کے ساتھ کہ تحریک عدم اعتماد لائیں نہ لائیں، تو تحریک عدم اعتماد اگر لاتے ہیں تو کیا فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں۔ نقصانات اور فوائد کا دونوں کا جب جائزہ لیا گیا تو فیصلہ یہ ہوا کہ تحریک عدم اعتماد لانے کا فائدہ اتنا نہیں ہے جتنا نقصان ہے نون لیگ کو اسپیشلی، کیونکہ پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں، پی ڈی ایم کی جماعتیں جس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تحریک چلا رہی ہیں، ابھی تک بیانیہ نواز شریف کا اتنا سخت بیانیہ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کہ وہ اداروں کے سربراہان کے ڈی جی، آئی ایس آئی اور آرمی چیف کے نام لے لے کر ان پر تنقید کرتے رہے ہیں۔ تو اب تحریک عدم اعتماد، جو تحریک عدم اعتماد ان کی مرضی کے بغیر یعنی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی، تو پھر بیانیہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، تحریک بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور پھر مدد بھی اسٹیبلشمنٹ سے مانگی جائے گی، تو یہ کیس مطلب یہ تو کھلا تضاد ہوگا، بہت بڑا تضاد ہوگا۔ تو پی ڈی ایم اور نون لیگ اور مولانا یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی اگر ہم اسٹیبلشمنٹ سے مدد لیتے ہیں تحریک عدم اعتماد کے لیے، تو پھر اسٹیبلشمنٹ فوکٹ میں تو مدد کرے گی نہیں نا، اسٹیبلشمنٹ اس کے بدلے کچھ مانگے گی نا اپوزیشن سے کہ بھیا ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، چلو تحریک عدم اعتماد آپ کو کامیاب کرا کے دیتے ہیں، اور آپ بدلے میں کیا دیں گے؟ تحریک ختم کریں ہمارے خلاف اور ہمارے اوپر تنقید نہ کریں۔ اس طرح کے مختلف مطلب گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے نا سیاست میں۔ اور تو کیا اپوزیشن کی جماعتیں اس اسٹیج پہ جب تحریک اتنا آگے لے کر گئے ہیں تحریک کو، بیانیے کو، تو اس اسٹیج پہ کیا اسٹیبلشمنٹ کو کچھ دینے کی پوزیشن میں ہیں یا دینا چاہیے؟ اس کا کیا نقصان ہو، کتنا نقصان ہوگا، یہ بھی اپوزیشن کو بخوبی پتہ ہے۔ اور ایک اور امپارٹنٹ بات کہ تحریک عدم اعتماد اپوزیشن کی خواہش کبھی بھی نہیں رہی، تحریک عدم اعتماد رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی خواہش۔ اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن جماعتوں کو، نون لیگ کو، مولانا کو، پی ڈی ایم کی جماعتوں کو بارہا آفر کر چکی ہے، پیشکش کر چکی ہے، آئیڈیاز یہ دے چکی ہے کہ آپ لوگ تحریک عدم اعتماد لائیں اور ان ہاؤس تبدیلی لائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر عثمان بزدار کو ہٹایا جاتا ہے تو، کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش رہی ہے کہ عثمان بزدار کو ہٹایا جائے۔ عمران خان کو خود اسٹیبلشمنٹ کہتی رہی ہے مسلسل، آرمی چیف خود یہ اعتراف کر چکے ہیں، اپنے جو اینکر پرسن بلائے تھے انہوں نے 30-35، تو ان کے ساتھ ملاقات میں یہ آرمی چیف کہہ چکے ہیں کہ ہم نے اگر عمران خان ہمارا عمران خان پہ اگر ہم حکم چلاتے یا ان کو ہم چلا رہے ہوتے عمران خان کو، تو پھر عثمان بزدار ابھی تک وزیر اعلیٰ نہ ہوتے۔ یعنی آرمی چیف نے انڈائریکٹلی یہی کہا نا کہ ہم عثمان بزدار کو ہٹانا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں ہٹا رہے۔ تو یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی نون لیگ کو جس کام کے لیے کہتی رہی ہے، پریشرائز کرتی رہی ہے اور تنقید کا نشانہ بناتی رہی ہے کہ نون لیگ تحریک عدم اعتماد نہیں لانا چاہتی اور عثمان بزدار کو بچانا چاہ رہی ہے۔ تو نون لیگ کا عثمان بزدار کو بچانا مقصد نہیں ہے، نون لیگ کا سیدھا مقصد ہے اپنی پارٹی بچانا پنجاب میں، اور عثمان بزدار کو ہٹانے سے نون لیگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ نون لیگ کا الٹا نقصان ہوگا۔ تو نون لیگ ایسا کام کیوں کرے گی پنجاب میں جس سے وہ اپنا نقصان کرے؟ اور پیپلز پارٹی ظاہر ہے کوئی بھی جماعت جو ہے اس کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، پیپلز پارٹی کی اپنی ترجیحات جس طرح ہیں سندھ حکومت کے حوالے سے یا استعفے نہ دینے کے حوالے سے یا تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، پیپلز پارٹی کا اپنا ایک موقف ہے، چلیں
وہ اسٹیبلشمنٹ کا موقف رکھ رہی ہے، ان کی مرضی ہے۔ پیپلز پارٹی کی آج کل پرو اسٹیبلشمنٹ بنی ہوئی ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے جراثیم تو ختم ہو گئے، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ والے کارکنان بھی ختم ہو گئے، لیڈر بھی نہیں رہے وہ، اب لیڈر بھی دوسرے ہیں، کارکنان بھی وہ نہیں رہے، تو ظاہر ہے اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ والے جراثیم بھی نہیں رہے، تو پیپلز پارٹی اب پرو اسٹیبلشمنٹ کا رول پلے کر رہی ہوتی ہے۔ اور بیانیہ بھی آپ کو یاد ہوگا، نواز شریف نے جب سخت کیا تھا، اداروں کے سربراہان کے نام لے رہے تھے جن دنوں میں تقاریر میں، تو سب سے پہلے اعتراض بھی تو بلاول صاحب نے کیا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ کو اتنی تکلیف نہیں ہو رہی تھی، اس کا مطلب ہے حکومت کو اتنی تکلیف شاید نہیں ہو رہی تھی جتنی بلاول صاحب کو تکلیف ہو رہی تھی نام لینے سے۔ تبھی تو بلاول صاحب نے اعتراض کیا تھا نا بی بی سی کے انٹرویو میں کہ یہ نواز شریف نام لے رہے ہیں، یہ ہمارا موقف نہیں ہے، یعنی ان کو لا تعلقی کا اظہار کر دیا نواز شریف کے بیانیے سے۔ تو باقی جماعتوں نے، پی ڈی ایم کی جماعتوں نے یا باقی رہنماؤں نے تو ایسا نہیں کیا تھا۔ مولانا نے تو کہہ دیا تھا میڈیا ٹاک میں کہ نواز شریف کا جو موقف ہے وہ ہمارا ہی موقف ہے، میں اس کو اون کرتا ہوں، نام لے رہے ہیں وہ اور میں بھی لوں گا، لینے چاہیے، یہ مولانا نے کہا تھا میڈیا میں۔ لیکن بلاول صاحب کو اعتراض تھا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اگر بیانیہ نواز شریف دے رہے تھے تو وہ بلاول صاحب بھی اس اتحاد میں شامل تھے، پی ڈی ایم میں شامل تھے، تو بلاول صاحب کی پارٹی کا بھی نقصان ہو رہا تھا اس میں۔ نون لیگ وہ یہ سمجھ رہے تھے، پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی تھی کہ نون لیگ اپنا تو نقصان کر رہی ہے لیکن ہمارا بھی ساتھ میں نقصان کر رہی ہے، ہمارے تعلقات بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں اس سے، اسی لیے بلاول صاحب نے اعتراض کیا تھا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔